اور آپ کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عورتوں کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ خواتین کے ساتھ کیا تھا، اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے الاخ حسان ابو المکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ قابل قدر سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرد کے ساتھ عورت کا بھی ایک مقام ہے، اس کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ تعامل اور برتاؤ کی مختلف شکلیں ہیں۔ ہم ایک ایسے ماحول سے گزر رہے ہیں جہاں فیمنزم، حقوق نسواں، عورتوں کی آزادی، عدل و مساوات اور نہ جانے کن کن چیزوں کو موضوع بحث بنا کر عورتوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، ان پر مختلف انواع و اقسام کی ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں، خاص طور سے بر صغیر کی مسلمان عورتوں کے ساتھ۔ ان کے کیا حقوق ہیں، ہمارا برتاؤ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ان کے تئیں نبوی تعلیمات کیا ہیں، یا تو یہ ساری چیزیں ہم جانتے نہیں ہیں، غفلت اور نادانی کے شکار ہیں، یا علم ہے مگر مختلف فلسفات، نظریات، غلط عقائد، معاشرے میں رائج رسوم و رواج کی وجہ سے اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک عورت کے مختلف گوشے ہیں اور مختلف پہلو ہیں، وہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی ماں ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے ان کے ساتھ تعامل اور برتاؤ کی شکلیں بھی مختلف ہوں گی۔ اسلام نے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے۔ کس کا کتنا حق ہے، کس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، ان سب چیزوں کے بارے میں اسلام میں موجود ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کی طرف پیش قدم رہیں، اس کو جانیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی نشر و اشاعت کی فکر کریں۔ عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اور تعامل، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، کیونکہ ان کی کئی قسمیں ہیں، لیکن مختصراً چند تعاملات کو میں ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ، یعنی امہات المؤمنین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا، تو میں مختصراً پوائنٹ میں اس کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ان کے ساتھ الفت و محبت اور مودت کا تعامل تھا، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے، دین سیکھنے کے شوق کو ملحوظ خاطر رکھتے، کسی کام میں غلطی ہو جانے پر شفقت اور نرمی سے سمجھاتے، ان کے ساتھ گفتگو کے لیے خاص وقت متعین کرتے، مشکلات میں صبر و تحمل اور برداشت کرنے کی تلقین کرتے، ان کی سہیلیوں کا خیال کرتے اور ان کے درمیان باری کو تقسیم کرتے، اسی طرح سے ان کے ساتھ ہنسی اور مذاق کرتے، گھریلو کام میں ان کی مدد کرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کہتی ہیں کنت العب بالبنات عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان لی صواحب یلعبن معی فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں گھر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میری کچھ سہیلیاں تھیں جو گھر پہ آتی تھیں اور میرے ساتھ کھیلتی تھیں، تو جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے یا گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتیں تو وہ کنارے ہو جاتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے سامنے لا کے پیش کرتے اور میں ان کے ساتھ پھر کھیلتی۔ آپ اندازہ کریں، ایک حدیث کا میں نے ذکر کیا، اب اس میں کئی تعاملات ہیں، کئی برتاؤ ہیں، ایک دو کا میں تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے احوال کی رعایت کرتے تھے اور ان کو پورا کرتے تھے،
تو بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا رہا ہوگا؟ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم کس قدر تھا، اور بیویوں کے ساتھ اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ ان کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن معاشرت سے پیش آئے۔ دوسری قسم، بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، اور اس کے جو مختصر پوائنٹ ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کرتے، بڑی ہونے پر یا شادی بیاہ کی عمر کو جب پہنچ جائیں ان کو ازدواجی زندگی سے منسلک کرتے اور ان کی زیارت کرتے، ان کی تکریم کرتے، ان کے بچوں کے ساتھ کھڑے رہتے، بیٹیوں اور ان کے شوہروں کے درمیان ازدواجی زندگی میں آنے والے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو بہترین اور اچھے انداز میں اس کو سلجھاتے اور حل کرتے، نوانسوں سے محبت کرتے۔ چنانچہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمة علیہ السلام فلم یجد علیا فی البیت فقال این ابن عمک فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ بھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد ان کی زیارت کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور وہاں پہ علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پائے۔ علی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں، ان کو وہاں پہ نہیں پائے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے چچا زاد، تمہارے چچا کے لڑکے کہاں ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ناراض ہوئے اور گھر سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا کہ ذرا جاؤ تو ان کو تلاشو، دیکھو کہاں پر ہیں۔ وہ آ کر کے بتایا کہ وہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں، مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مسجد تک گئے تو دیکھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہ آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، لیٹے تھے، اور ان کے کندھے سے چادر گر گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جو مٹی لگ گئی تھی کندھے پہ، اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا اور کہے قم ابا تراب، ابو تراب کھڑے ہو جاؤ یا اٹھ جاؤ۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل ہے، ایک دو کا میں تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا دل شوہر کی طرف مائل کرنے کے لیے قرابت کا اظہار کیے اور کہے کہ تمہارے چچا زاد، تمہارے چچا کے لڑکے کہاں ہیں؟ کیونکہ جب انسان قرابت کا تذکرہ کر دیتا ہے تو اس سے الفت و محبت اور مودت میں قربت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اپنی بیٹی اور داماد کے درمیان اچھے تعلقات کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہل کیے اور پہلی فرصت میں اس مسئلے کا حل تلاش کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے جو مٹی لگ گئی تھی علی بن ابی طالب کو وہ خود صاف کر رہے تھے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری نظر آتی ہے۔ تیسری چیز ہے قریبی یا قرابت دار عورتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو دین سکھانے کا جذبہ ان کے اندر تھا، ان کو دین سکھانے کی کوشش کرتے، ان کے ساتھ احسان و کرم کا معاملہ کرتے۔ اور چوتھی چیز کہ عام مسلمان عورتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ تھا، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خاص وقت نکالتے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے، اسی طرح سے ان کے سوالات کا جواب دیتے اور ان کی خیرخواہی اور بھلائی کرتے۔ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے۔ ایک آخری چیز کہ مشرکہ عورتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا برتاؤ تھا، ایک دو چیز اس میں قابل ذکر ہیں۔
یہ ہے کہ ان کی بھلائی اور احسان کا پورا پورا بدلہ دے دیتے تھے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کرتے، اسلام کی تعلیمات کی طرف بلاتے تاکہ ان کو جہنم سے آزادی ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ بھلائی سے، نرمی سے، اچھائی سے پیش آؤ۔ اسی طرح سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے وہ بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ اسلامی تعلیمات یا نبوی تعلیمات میں عورتوں کے متعلق جتنی صراحت و وضاحت ہے یا ان کے حقوق کی تکمیل ہے، عدل و مساوات، تعلیم و تربیت، حسن سلوک، ان کی ذمہ داری وغیرہ کا جتنا تفصیلی طور پہ تذکرہ ہے اتنا کسی اور دین اور مذہب میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسلام میں ولادت سے قبل لے کر مرنے کے بعد تک ان کے احکام کا تفصیلی طور پہ تذکرہ ہے، زندگی گزارنے کے اصول، یہ ساری چیزیں اسلام میں موجود ہے۔ بیوی، بیٹی، بہن، ماں، جس شکل کی بھی یا جس اعتبار سے بھی عورت ہو اس کے حقوق الگ الگ موجود ہیں، جس حیثیت سے بھی عورت ہو ان کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے۔ شادی بیاہ، طلاق و خلا، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، پردہ، طہارت و پاکی، عورتوں کے خصوصی مسائل، حمل و ولادت، رضاعت، امراض و علاج، موت و حیات، وفات و تدفین، حقوق و موارث، الغرض ہر ایک پہلو پر اسلام میں ان کے تئیں تعلیمات موجود ہے۔ ایک آخری نقطہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ ساری چیزیں جانتے ہیں یا یہ ساری چیزیں جاننے کا ثمرہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ جانیں عورتوں کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن بندہ محبت کرتا ہے، لیکن ان تعاملات اور اس برتاؤ کی وجہ سے محبت میں اضافے کا ایک سبب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ انسان ان تعاملات کو دیکھے گا، دنیا میں اس پر عمل پیرا ہوگا، دنیا میں امن و سکون ہوگا اور آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی رہنمائی اور ان کی اصلاح نیز معاشرے میں امن و سکون کے قیام کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ آج ہم ان حقوق کو نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں جانتے ہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہے، اس وجہ سے معاشرے میں امن و سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ غیر مسلموں کو ان تعاملات کے ذریعہ اسلام کی دعوت دینا، اسلام قبول کرنے کی جہاں کئی اسباب ہیں، کئی شکلیں ہیں، اس میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ حسن اخلاق یا جو لوگوں کے حقوق ہے اس کی وضاحت مکمل طور پہ اسلام میں موجود ہے، یہ بھی لوگوں کی اسلام میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے۔ محترم سامعین کرام، عورتوں کے متعلق عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اور چونکہ اس کی کئی قسمیں ہیں اس وجہ سے اور زیادہ اس میں تفصیل ہے۔ اس کے متعلق ابھی جلد ہی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ۔ یہ 300-350 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ کہ اس میں صحیحین کی احادیث کا تذکرہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث موجود ہیں۔ ہر گھر بلکہ ہر فرد کی یہ ضرورت بن چکی ہے، لہذا مزید معلومات کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کرنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔